بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، سینئر ملازم صحافی حامد میر ان دنوں شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہیں، اور جب انسان ذہنی طور پہ پریشان ہو تو پھر وہ عجیب و غریب حرکات جو ہے وہ شروع کر دیا کرتا ہے، اور اس موقع پر کچھ لوگ جو ہیں وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سستے نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کبھی نورے یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف ایک نشہ ہے، تو ان کے جواب میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف ایک انتہائی سستا نشہ ہے۔ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حامد میر ان دنوں ایک مہنگے نشے کے متعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان دنوں جب ملک کے اندر جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کے اوپر بات ہو رہی ہے، ملک کے اندر بجٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو حامد میر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ شراب کی بوتلیں شیئر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ حامد میر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شراب کی بوتل کیوں شیئر کی، اور شراب کی بوتل شیئر کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے متعلق جو ہے انہوں نے کیا کہا، اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے عمران خان کو یہ کیوں کہا، اور ان کے اور حامد میر کے درمیان جو ہے وہ کیا مماثلت ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو حامد میر کا وہ ٹویٹ دکھاؤں جس میں انہوں نے شراب کی بوتل شیئر کی اور پھر اس کے اوپر انہوں نے عمران خان کے اوپر ایک طنز کیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف اور حامد میر میں دو قدریں مشترک ہیں۔ اس میں سے ایک قدر یہ ہے کہ نواز شریف اور حامد میر دونوں جو ہے وہ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، دونوں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور عمران خان جب 70 کی دہائی میں بڑے مشہور کرکٹر تھے، 70 کی دہائی کے آخر میں وہ سپر سٹار بن چکے تھے، تو اس وقت نواز شریف انہیں بڑا پسند کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر وہ بھی کرکٹر بننا چاہتے تھے۔ اسی طرح حامد میر جو ہے 80 کی دہائی میں جو ہے وہ کرکٹ کا شوق رکھتے تھے، اور ان کے قریبی ذرائع کے مطابق انہیں بھی عمران خان جو ہے وہ بڑے پسند تھے۔ اچھا، ایک قدر تو یہ مشترک ہوگی۔ دوسری دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں یہ سمجھتے تھے، عمران خان اور حامد میر، کہ عمران خان کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور اگر کبھی بن بھی گئے تو وہ چل نہیں سکتے، اور عمران خان اگر پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو پاکستان کے مسائل نہیں حل کر سکتے، اور عمران خان ناکام ہو جائیں گے، عمران خان 5 سال پورے نہیں کریں گے۔ اور ایک واقعہ میں نے کبھی کسی ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ صحافت انسان سے کیا کچھ کراتی ہے۔ اس کے اندر میں نے ایک واقعہ یہ پڑھا کہ ایک دفعہ ایک صحافی کو کہیں سے کچھ خبر ملی کہ فلاں شخص کو کچھ لوگ قتل کر دیں گے، تو بعد میں خیر ان لوگوں کا ارادہ بدل گیا، اور صحافی کو جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ شخص اب قتل نہیں ہوگا، تو وہ صحافی اپنی خبر کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو قتل کرنے نکل پڑے۔ یعنی کہ صحافت بعض اوقات آپ سے اس قسم کے جو ہے وہ کام بھی کراتی ہے کہ آپ اپنی خبر کو سچ کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا، آپ کی خبر یہ تھی کہ عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اب وہ بن گئے ہیں، پاکستان کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ 5 سال بھی پورے کریں گے، تو آپ گویا ایک نفسیاتی مریض جو ہے وہ بن کر رہ گئے ہیں۔ اسی لیے تو جب مختلف صحافی حضرات اس موقع کے اوپر بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حامد میر صاحب کا، اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے لکھا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہوگا حامد میر صاحب کا۔ اس ٹویٹ کے اندر حامد میر نے جو ہے وہ شراب کی ایک بوتل شیئر کی ہے، ایک چھوٹی سی ویڈیو انہوں نے 20 سیکنڈ کی بنائی، اپنے ٹویٹر کے اوپر لگائی اور اس کے بعد یہاں پر شیئر کر دی، اور اس کے اندر وہ فرماتے کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کرکٹر وزیر اعظم کے دور میں اسلام آباد کے کئی کرکٹ گراؤنڈز کو بند کروا دیا گیا۔ یہ اسلام آباد کی ڈائمنڈ کرکٹ کلب گراؤنڈ ہے جسے رمضان المبارک میں بند کرایا گیا۔ اس وقت نوجوان کرکٹرز یہاں نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، اب یہاں سر عام شراب پی جاتی ہے۔ اچھا، حامد میر نے یہاں پر کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا نہیں، انہیں یہ شراب کی بوتل، انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا، اس کے اوپر لوگوں نے کوشچن بھی کیا کہ یہ شراب کی بوتل کیا واقعی یہاں پر موجود تھی، یہ شراب کی بوتل؟ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ تو لے کے نہیں آئے، کچھ لوگوں نے ان کے اوپر طنز بھی کیا اور اس قسم کی باتیں کی۔ لیکن اسلام آباد کے ہمارے وہ صحافی دوست حضرات جو کہ سپورٹس کو کور کرتے ہیں، اچھے سپورٹس رپورٹر ہیں، تمام معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، حامد میر نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام سب سے بڑا وزیر اعظم کے اوپر یہ لگایا کہ وہ کرکٹر وزیر اعظم ہے اور ان کے دور کے اندر اسلام آباد کے کرکٹ گراؤنڈ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی کہانی کیا ہے؟ پہلے میں جواب آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ایک اسلام آباد کے بڑے اچھے سپورٹس رپورٹر ہیں، ہمارے دوست راجہ محسن اعجاز ان کا نام ہے۔ انہوں نے جواب میں لکھا، گمراہ کن ٹویٹ نمبر 1، گراؤنڈ بند نہیں ہے، قبضہ مافیا سے واگزار کرائے گئے ہیں۔ یعنی یہ گراؤنڈ بند نہیں ہوئے، قبضہ مافیا سے واگزار کرائے گئے۔ نواز شریف کے دور میں ان کے اوپر قبضہ تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، دوسرا، یہ عمران خان نے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر واگزار ہوئے ہیں، اور سالوں سے یہاں قابض مافیا کے پاس ایک بھی الاٹمنٹ نہیں تھی، صرف آپ جیسے بلیک میلروں کی تھپکی تھی۔ یہ راجہ محسن اعجاز صاحب نے ٹویٹ کیا۔ دوسرا ٹویٹ انہوں نے لکھا، جو مفت پریکٹس کرتے جیسے جس کی قیمت جو ہے وہ غریب کرکٹر ادا کرتے تھے،
اور نمبر 4 یہاں قابض لوگ جن کی آپ وکالت کر رہے ہیں انہوں نے ماہانہ لاکھوں روپے یہاں سے 10 سال تک مسلسل بٹورے ہیں۔ حامد میر صاحب آپ کو چیلنج ہے 1 روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کی رسید دے دیں یا پھر بے شرم ہو جائیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح باقی یہاں تراویح نہیں بھتے لیے جاتے تھے اور سرکاری دستاویزات میں ان لوگوں کو غیر قانونی قابض کہا گیا ہے اور یقیناً یہ بوتل آپ کی ہے کیونکہ آپ یہاں سرکاری فیس ادا کیے بغیر اپنے جنگ گروپ کے کولیگز کے ہمراہ قابض رہے ہیں۔ آپ کی یہاں غیر قانونی پریکٹس کی ویڈیو شیئر کروں، یہ وہ رپورٹر پوچھ رہے ہیں۔ اور آگے وہ یہ فرماتے ہیں رپورٹر کہ آپ کو اس ایشو پر کھلے عام مناظرے کا چیلنج ہے آپ کے پسندیدہ فورم اور پسندیدہ جگہ پر، کیونکہ بہت کچھ ابھی مزید ہے جو سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ اچھا، اس ٹویٹ کے راجہ محسن اعجاز ایک اچھے سپورٹس کے جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، اور اس کے اوپر ان کی خاصی نظر ہے کہ کیسے اسلام آباد کے بعض کرکٹ گراؤنڈ پہ جنگ گروپ کا اور ایک اور جو صحافی ہیں اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں طلعت حسین، ان کا قبضہ تھا۔ طلعت حسین کا مارگلا روڈ کے اوپر جو کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پر قبضہ تھا اور یہاں پر جنگ گروپ کے کچھ لوگوں کا قبضہ تھا جو کہ حامد میر کا بھی گروپ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے راجہ محسن اعجاز صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے پھر اس ٹویٹ کے اندر حامد میر نے جو کہا ایک مرتبہ پھر سنیے کہ ایک کرکٹر وزم کے دور میں اسلام آباد کے کئی کرکٹ گراؤنڈز کو بند کروا دیا گیا۔ یہ اسلام آباد کی ڈائمنڈ کرکٹ کلب گراؤنڈ ہے جسے رمضان المبارک میں بند کروایا گیا۔ اس وقت نوجوان کرکٹرز جہاں نماز تراویح ادا کرتے تھے اب یہاں سرعام شراب پی جاتی ہے۔ یعنی حامد میر نے یہ جو دونوں اس کے اندر دعوے کیے اس کو انہوں نے غلط ثابت کیا۔ انہوں نے کہا ایک تو یہاں پر جو ہے وہ بھتے لیے جاتے تھے، یہاں پہ تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، اور دوسری بات یہاں کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ عمران خان نے یہاں پہ ان کو واگزار نہیں کرایا، نہ یہ قبضہ تھا، اور یہ قبضہ چھڑوایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر، اور آپ اس کو عمران خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی آپ اگر کسی کے اوپر تنقید، یہ بالکل وہی پنجابی کی بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے۔ اگر آپ کسی کے اندر کوئی غلطی نکالنا چاہیں، کوئی عیب تراش کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر وہ فلاں جو عورت ہے وہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اب آٹا گوندتے ہوئے ہلنا تو پڑتا ہے۔ تو اس لیے حامد میر صاحب نے یہ ٹویٹ، جب انہیں بالکل کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ وہ بجٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اتنی ان کا، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کیا لفظ استعمال کروں، حامد میر صاحب واقعی بجٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، نہ انہیں کچھ معلومات ہیں اس حوالے سے، نہ ہی وہ انتخابی اصلاحات کے اوپر کو بات کر سکتے، نہ ہی ان جیسے جو دیگر صحافی ہیں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ تو حامد میر کا اب کام یہ رہ گیا کہ ٹویٹر کے اوپر وہ عمران خان کے بغض میں نے کہا نا کہ جب آپ کو کسی سے بغض ہو تو عمران خان سے کیونکہ بغض ہے حامد میر کو بھی اور نواز شریف کو بھی، دونوں کا مسئلہ کیونکہ یہ ہے کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور عمران خان جنہوں زندگی میں اپنے مخالفین کی کئی باتیں غلط ثابت کی، الحمدللہ انہوں نے یہ بھی غلط ثابت کیا، وہ نہ صرف وزیر اعظم بن گئے بلکہ بڑی کامیابی سے ملک بھی چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ 5 سال پورے بھی کریں گے۔ تو اس کے بعد حامد میر جو اس وقت آف ایئر ہو گئے ہیں، جنہوں کو عمران خان نے آف ایئر نہیں کیا، جن کو ان کے اپنے گروپ جنگ نے آف ایئر کیا ہے، وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ اس ٹائم وہ کیپٹل ٹاک تو نہیں کر پا رہے، تو پتہ نہیں ان کی شامیں کہاں گزرتی ہیں جہاں ان کو اس قسم کی شراب کی بوتلیں بھی مل جاتی ہیں، اور کوئی یا پھر ان تک یہ تصویر بھجا دیتا ہے یا انہوں نے خود فوٹیج بنائی ہے، یا یہ وہاں وہ کرنے کا گئے تھے ایک بند کرکٹ اگر وہ گراؤنڈ تھا۔ تو خیر یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات راجہ محسن اعجاز نے بھی جو ہے وہ ان سے پوچھے اپنے ٹویٹ کے اندر، اور میں نے ایک دن اس کا انتظار کیا تقریباً 24 گھنٹے کہ شاید کوئی رسپانس آئے گا حامد میر کی جانب سے، لیکن کیونکہ نہ ہی کوئی چیلنج قبول کیا گیا، نہ ہی کوئی مناظرے کی کوئی بات ہوئی، نہ ہی اس کا کوئی جواب آیا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ کیسے حامد میر صاحب اس وقت شدید ذہنی پریشانی اور اذیت کا شکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ پھر کوئی اور راستہ آپ کو نہ ملے، آپ کوئی کسی کے اوپر کوئی جائز تنقید نہ کر سکیں اس کی کارکردگی کے اوپر، تو پھر آپ اسی قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹر وزیر اعظم ہیں، آپ کے دور میں کرکٹ گراؤنڈز کو تالے لگ گئے ہیں، یہاں پر شراب پی جاتی ہے۔ تو یہ وہ الزامات ہیں جن کو میرا خیال ہے لازمی طور پر جو ہے وہ بلو دی بیلٹ کہنا چاہیے اور بلو دی بیلٹ سمجھنا بھی چاہیے۔ ہم نے یہ کھل کر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے صرف اس لیے بیان کر دی ہیں کہ حامد میر جو ان دنوں آف ایئر ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ آف ایئر ہونے کے بعد وہ کس قسم کی جو حرکات ہیں وہ فرما رہے ہیں اور کس قسم کی الزام تراشی جو ہے وہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے اوپر کر رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سکینڈل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت شراب کی بوتلیں جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔